کے ساتھ یہاں آشکار ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر کفر تھا، یہاں پر کفر تھا۔ آپ تشریف لائے تو نہ آپ بسترا لے کے آئے، نہ آپ کوئی خادم ساتھ لے کر آئے، نہ آپ کے پاس کتابوں کا صندوق تھا، بلکہ آپ نے تو کشف المحجوب میں باقاعدہ شکوہ کیا ہے کہ میری کتابیں تو ساری غزنی میں پڑھی ہیں، میں تو خالی ہاتھ آ گیا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو پڑھنے لکھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ کتابوں کا محتاج ہوتا ہے، اس کا ہتھیار کتابیں ہوتی ہیں۔ اور دار صاحب اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ تصوف کے مجتہد فی التصوف تھے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی، مجتہد فی التصوف تھے۔ کہتے میری کتابیں تو وہاں پڑھی ہوئی ہیں، خلم خلی آئے تھے لیکن خالی نہیں آئے تھے، ہاتھ خالی تھے، نگاہ خالی، نگاہ نہیں خالی تھی۔ بڑی پرانی بات ہے، صدری روایت ہے کہ جب داتا صاحب تشریف لائے آپ کی وجہ سے بہت اس جگہ پر بڑا رش پڑ گیا اور بڑی جگہ مہنگی ہو گئی، اور یہ پاٹی گیٹ کا علاقہ جو ہے وہ لاہور کا مرکزی علاقہ ہو گیا، لبرٹی کا علاقہ ہو گیا، مین بلیو وارڈ بن گیا۔ تو آپ کے مریدوں نے کہا یہ پاٹی گیٹ کی بجائے حجویری گیٹ نام رکھتے ہیں اس کا۔ پٹیوں کو غصہ چڑھ گیا کہ جناب یہ ہمارے آباء و اجداد کے نام سے یہ دروازہ ہے اور انہوں نے بدل دیا۔ دار صاحب کو پتہ چلا، آپ سیدھے گئے پٹیوں کے ڈیرے پر، انہوں نے کہا دیکھو یار یہاں تم رہ رہے ہو یہ تمہارا ہی حق ہے، نہ میری خواہش ہے نہ میں نے کسی کو کہا ہے کہ اس کا نام اجویری گیٹ رکھے۔ میں آپ تمہارے ساتھ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میرے مریدوں میں سے کوئی بندہ بھی اس کو اجویری گیٹ نہیں کہے گا، پاٹی گیٹ ہی کہے گا، لہذا میری طرف سے تمہیں کوئی تتی ہوا نہیں آئے گی، تم ہمارے ہمسائے ہو۔ یہ باتیں تو داتا صاحب کر رہے تھے، اندر سے نگاہ بھی تو ڈال رہے تھے۔ ابھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے مذاکرات کر کے اپنی مسجد میں نہیں پہنچے تھے کہ سارے پٹی آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ہے از نگاہ او صبح ما تا بندہ گشت، ان کی جو پیشانی کا نور ہے اس نے ہمیں تازگی عطا فرما دی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ 100 پیروں کے مرید ہیں۔ کتنے؟ 100 پیر کے مرید۔ آپ کے اصل جو پیر ہیں ان کا نام ہے محمد بن حسن ختلی ابو الفضل جی۔ کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا اس وقت وہ میری گود میں ان کا سر مبارک تھا، میری گود میں ان کا، دمشق کے اندر میں اپنے شیخ کی خدمت کر رہا تھا۔ بندہ کہاں کا ہے؟ غزنی کا، اور دنیا کا کوئی علاقہ نہیں چھوڑا جہاں داتا صاحب گئے نہیں۔ ابھی میں جا رہا ہوں وہاں حاضری دینے کے لیے، کئی بندے عرس پر نہیں جاتے کہ دھکے پڑتے ہیں، وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ رش بڑا ہوتا ہے، عجیب قسم کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے کچھ لینا ہوتا ہے وہ اس پونڈی میں نہیں پڑتے، وہ اپنا ذکر والا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، کیونکہ داتا کی خیرات بٹ رہی ہوتی ہے، داتا سب چوڑیاں پر کے عطا فرماتے ہیں۔ کئی بندے وہاں مستی کرنے لگتے ہیں، وہ بیچارے اسی طرح خالی پانڈے آ جاتے ہیں جی۔ کہتے ہیں میں باجد بستامی کے مزار پر تھا، قبر سے فیض حاصل کر رہا تھا، قبر سے اکتساب کر رہا تھا، تو میں ہر نماز کے لیے وضو نہیں کرتا تھا بلکہ غسل کر کے نماز پڑھتا تھا۔ کئی دن گزرنے کے بعد میرے دل کا وہ حجاب جو ہے وہ ہٹ نہیں رہا۔ ایک دن اچانک میں ان کے مزار شریف پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں جو مجاور تھے ان کے پاس خربوزے آئے، کیا ٹوکر آیا، وہ اوپر چبارے پر بیٹھ کے خربوزے کھا رہے تھے۔ تو بعد مجاوروں نے کہا یار نویں بندہ آ گیا، انہوں نے حصہ دینا پڑے گا۔ وہ خربوزے کے چھلکے داتا صاحب کو مارنا شروع ہو گیا۔ داتا صاحب کہتے ہیں پہلا جب چھلکا پڑا نا مجھے تو میرے دل کا ایک حجاب ہٹ گیا، پھر وہ مجھے چھلکے مارتے رہے اور میں اپنی منزل کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اور کبھی فیض ملتا تکے کھانے سے، اور
تکے کھائے بندہ کس کے؟ یہ بھی تو بات ہے نا، کس کے تکے کھائے؟ اور سیدی داتا گنج بخش اجمیری وہ ہیں جنہوں نے معین الدین چشتی اجمیری کو تیار کیا ہے اس ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کس چیز سے مسلمان کے 90 لاکھ کو کوئی بتا سکتا ہے بندہ آپ میں سے؟ ان کے پاس کون سی چیز تھی؟ اخلاق تھا۔ بعض بندوں کو مغالطہ ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کا یا مشائخ کا اخلاق جی اعلیٰ ہوتا ہے اس لیے لوگ مسلمان، ان کی طرف دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور نہیں ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ان کو مرشد گر سکھاتا ہے، مرشد ان کو کیا سکھاتا ہے؟ گر سکھاتا ہے، اور وہ اس گر کے ساتھ بندے کو اپنا کر لیتے ہیں، بندے کو کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب خواجہ صاحب آئے تھے تو وہ خالی نہیں آئے تھے، مرید بن کے آئے تھے، خلافت لے کر آئے تھے، اجازت لے کر آئے تھے۔ یہاں مزار شریف پر بیٹھے 40 دن کے بعد اٹھنے لگے، دار صاحب کا بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا، بیٹھ گئے، پھر اجازت مانگی، نہیں، 6 ماہ گزر گئے، پھر آپ نے اجازت دی کہ اب تم چلے جاؤ۔ یعنی قبر سے باقاعدہ ڈائریکٹ۔ یہ جو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، محدث اعظم پاکستان، آپ کے حوال میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو سفینۃ الاولیاء ہے نا دارا شکوہ کی، اس میں کہیں انہوں نے لکھا ہے کہ دارا صاحب کی جو قبر ہے وہ راوی کے کنارے پر تھی۔ اب راوی جنہوں نے، ہمارے گاؤں کے پاس سے بسنتر گزرتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے بسنتر ادھر تھا، اب ہماری زندگی میں وہ ادھر آ گیا، مربع 1.5 مربع ادھر آ گیا۔ دریا اور بسنتر اپنی نالے جو ہیں برساتی اپنی جگہ بدل۔ اس نے لکھا کہ جناب وہ دیکھیں، وہ تو یہ جو مزار ہے، یہ جو قبر جس کی انہوں نے داتا کی قبر بنائی، یہاں داتا شاتا نہیں ہے معاذ اللہ۔ داتا صاحب کی مزار تو قبر تو راوی کا کنارہ، راوی تو وہ اتنی دور ہے۔ اس بات کو لے کے ترجمان القرآن نے، جو جماعت اسلامی کا ایک مجلہ ہے، اس نے لکھا کہ یہ مزار داتا صاحب کا نہیں ہے۔ اور خدام الدین والے نے بھی لکھا ہے، احمد علی لوری کے جو رسالہ چھپتا، انہوں نے کہا جی ادھر مزار مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا شور پڑ گیا، بڑی یار واقعی یار اس میں دارا شکوہ کا حوالہ ہے، سفینۃ الاولیاء کا حوالہ ہے، اور سفینۃ الاولیاء ہمارے ہندوستان کی تاریخی مستند کتاب ہے اور اس کے حوالے دیے جاتے ہیں، وہ ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولانا سردار احمد تشریف لائے، حضرت محدث اعظم پاکستان تشریف لائے، تو وہ مسجد میں جا کے انہوں نے اعلان کیا سپیکر میں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ داتا صاحب کی مزار یہاں نہیں ہے وہاں ہے، وہ یہاں مسجد میں میرے پاس آئے، میں یہاں سے داتا صاحب کو آواز دیتا ہوں، اگر یہاں سے داتا صاحب نے میری آواز پر لبیک کہا تو پھر مزار ادھر ہے، اگر نہیں کہا تو پھر جہاں تم کہو گے وہاں مزار ہوگا۔ عظمت و شان اولیاء، شان حضور داتا گنج بخش، شان حضور محدث اعظم پاکستان۔ حضرت محدث اعظم پاکستان کو پیغام بھیجا سید صاحب نے، سید ابو البرکات شاہ صاحب نے، جو سید دیدار علی شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، ہمارے دادا استاد، ہمارے دادا استاد۔ یعنی میری جو سند ہے، سند حدیث، اس میں میرے اور اعلیٰ حضرت کے درمیان 3 بندے۔ میری سے مراد میں احمد سید طفیل کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں کر رہا، کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا استاد ہیں۔ میرے دادا استاد نے مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ یہ کیا کلندرانہ بات کی آپ نے، یہ تو کلندروں والی بات ہے کہ آؤ میں آواز دیتا ہوں۔ آپ عالم آدمی ہیں، آپ علم سے کوئی بات کریں۔ آپ نے، انہوں نے کہا، محدث اعظم پاکستان نے فرمایا، عرض کی حضور سیدی استاد محترم، میں کبھی یہ دعویٰ نہ کرتا، میں تو دادا صاحب کے قدموں میں نفل پڑھ رہا تھا، تو دادا صاحب آئے میرے پاس کہ سردار احمد اب نفلوں کا ٹائم نہیں ہے، لوگوں نے میرے مزار کے بارے میں بات کی، جا مسجد میں اعلان کر، تو اعلان کر، اب مجھے آواز دے، میں تیری آواز پر لبیک کہوں گا۔ اس لیے میں دادا صاحب کے کہنے پر آیا ہوں۔ میں کس کے کہنے پر آیا ہوں؟ دادا صاحب کے کہنے پر آیا ہوں۔ اور پھر میرے داتا سیدی داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ،
اپنے مزار مبارک میں زندہ و حیات ہے، زندہ و حیات کہتے ہیں. اور یہ حیات محدث اعظم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو حاضری دیتے تھے. ہر جمعرات ٹرین پر آتے، اسٹیشن پر بڑا رش ہوتا اور وہاں سے ٹانگے پر بیٹھتے، ساتھ کوئی سائیکلوں پر ہے، کوئی پیدل دوڑ رہا ہے، استاد جی کے ساتھ آگے پیچھے ٹانگے ہیں. کہتے ہیں دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے. ایک دن ایسا ہوا کہ لوہاری دروازے پر ایک ملنگ نے حضرت سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کی جو لگام ہے نا، ٹانگے کا جو گھوڑا، اس کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگے جناب میرا کام نہیں کیتا. آپ نے فرمایا آج کر دیں گا، آج کر دیں، آج ہو جائے گا. کوئی بندہ تھا شاگرد آپ کا، انہوں نے کہا یار استادوں سے تو پوچھ نہیں سکتے کیا کام ہے، تو اس ملنگ سے پوچھ لیتے. وہ لوہاری کی طرف گیا، اس نے دوڑنا شروع کیا اس کے پیچھے. آگے جا کے نہ دودھ والی دکان آئی، وہاں سے دودھ کا پیالہ پکڑ کے بابا جی یہ دودھ پی لو. وہ اکھ پکھ رہی جہدے کے اندر خزانہ ہے نا، وہ اکھ پکھدی ہوں، وہ کوئی شے ہوندی ہے نا. تو کہا کون ہے تم؟ انہوں نے کہا میں مولانا سردار احمد صاحب شاگرد ہوں. انہوں نے کہا جا تینوں معاف کیتا، نہیں تو میں تینوں تیرا علاج کر دینا سی. تو میرا راہ روکیے، میرا راہ روکیے. انہوں نے کہا چلو جی صدقے تسی مینوں کچھ نہیں آکھیا تو دودھ تے پی لو. انہوں نے کہا لیا. انہوں نے کہا جی ایک گل دسو تسی استاداں نوں کی گل آکھی سی جڑا کہ بھی اج کر دیاں گا؟ انہوں نے کہا کاکا گل تے راز دی ہے لیکن چل تو پوچھی ہے تو میں تنوں دس دینا. تیرے استاد میرے داتا صاحب دے محبوب نے. مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ میرے داتا کے محبوب ہیں. میں کتب لاہور ہوں. یہ جو میں تجھے ملنگ میں کتب لاہور ہوں. داتا صاحب نے میری ڈیوٹی لاہور سے باہر کہیں لگا دی ہے تو میں لاہور چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. پچھلی جمعرات کو میں نے تمہارے استادوں سے کہا تھا میری سفارش کرو کہ داتا صاحب مجھے لاہور میں ہی رہنے دے، تو انہوں نے نہیں کہا. آج میں نے کہا میرا کام نہیں تھا کیتا، انہوں نے کہا آج ہو جائے گا. یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مزار مبارک ہے، جو آپ کی قبر مبارک ہے، جو لوگ وہاں صرف لنگر کھانے جاتے ہیں ان کو لنگر ضرور ملتا ہے، کوئی بندہ لنگر کے بغیر نہیں آتا. اور جو میرے داتا کے پاس اس نیت سے جاتا ہے کہ میں نے وہاں سے کوئی فیض لینا ہے. میرے مرشد فرماتے سرکار BA صاحب کہتے میں دادا صاحب کے مزار پر گیا، یہ دعا نہ میں نے کہیں سے پڑھی نہ کہیں سے سنی، تو میں نے جا کے کہا مزار شریف پر کہ سرکار دادا صاحب مجھے جو آپ کے سینے میں نور ہے بس مجھے اس میں سے حصہ چاہیے، بس مجھے اس میں سے حصہ چاہیے. تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک میں موجود فیض تقسیم کریں، لیکن اس کے لیے شرط ہے، یاد رکھنا. نہیں رہی کلنڈریں بن کے وہاں بھنگڑے مارتے لوگ جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کو بھنگڑے مارنے والوں، کیونکہ داتا کی یہ کتاب ہے، اس میں کہیں بھنگڑے کا تذکرہ، یہ جو چادر کا تصور ہے، کنسیپٹ ہے، اس طرح لے کے جاتے ہیں. کوئی نارووال سے بھی چادریں لے کے جاتے ہیں، وہاں سے چادریں ڈھول پر بھنگڑا ڈال رہے ہیں. داتا کی یہ تعلیمات، یہ میرے داتا کی یہ پوری کتاب ہے کشف المحجوب، اور یہ میرے داتا کا تصرف ہے. جس نے لینا ہے آج اگر حاضری دینے جانا چاہ رہا ہے تو فجر سے لے کر عشاء تک کوئی نماز بھی بغیر جماعت کے نہ پڑھی ہو، سارا دن چگلی نہ کی ہو، رستے میں جاتے ہوئے ذکر فکر میں مشغول اور مصروف رہے، پھر داتا کے پاس جائے تو داتا چوڑی بھر کے عطا فرماتے ہیں سارے اولیاء. اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 100 بندے کے پاس سے فیض لیا ہے. کتنے بندوں کے پاس سے؟ 100 بندوں کے پاس سے فیض لیا ہے. اور داتا صاحب کی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کتاب میں، یہ داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کتاب میں سب سے پہلا باب ہے علم کی فضیلت کا. کس کا؟ علم کی فضیلت. علم بیان کیا اس میں. علم پہلا چیپٹر کون سا رکھا؟ یعنی دادا صاحب نے بتایا کہ یہ سارا تصوف اور صوفیت علم کے بغیر آئے گا. پہلے علم سیکھنا. اب علم کے باب میں پورے قرآن میں بڑے دلائل، بڑی آیات ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ اتنی آیات ہیں
لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے باب میں جو سب سے پہلی آیت لکھی ہے علم کی فضیلت میں، بڑی مزیدار بات میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کشف المحجوب کو بڑا توجہ سے پڑھا ہے، اور پچھلے 7-8 سال سے میں کشف المحجوب کی کتابیں نارووال کی سرزمین پر تقسیم کر رہا ہوں، اور نہ بھی تقسیم کروں تو عہد ضرور لیا میں نے ہر سال دار صاحب کے عرس پاک کے موقع پر کہ کون کون بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں داتا کی کتاب لے کے رکھوں گا۔ اب سنو ذرا، ایک صوفی، ابھی آپ سے بھی عہد لوں گا لیکن میں بتا رہا ہوں، اپنا معمول بتا رہا ہوں، انہوں نے علم کی فضیلت میں سب سے پہلی آیت جو لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ انہوں نے بتلایا کہ علم کا فیض یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون میں بھی فضیلت علم موجود ہے، لیکن وہاں ایک تکبر کا پہلو آ سکتا ہے کہ بھی میں جاننے والا ہوں، یہ جاننے والا نہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے۔ حضرت داتا صاحب کا استدلال دیکھیں آپ اور ان کی فکر دیکھیں، انہوں نے کہا عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اگر تجھے دعویٰ علم ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا تو اللہ سے ڈرتا کتنا ہے، کیونکہ تو جتنا اللہ کو جانے گا اتنا زیادہ اس سے ڈرے گا، اور یہ جو لوگ ڈر نہیں رہے اللہ کو جانتے ہی۔ اور یہ جو باب العلم ہے، اس علم میں اسبات علم میں پہلا باب ہے، اس میں دار صاحب نے اپنے ایک مذہب لکھا ہے، نیا مذہب، نیا ایک آپ کا سٹائل ہے۔ آپ نے لکھا ہے، آپ تو عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو 4 مسئلے آتے ہیں، جو عبارت پڑھ لیتا ہے، جو مسئلہ نکال لیتا ہے، جس کی لائبریری بڑی ہے، جس نے پگڑ سا باندھا ہوا ہے، وہ عالم ہے جی، جس کا جناب بڑا لمبا چوڑا 1.5-2 میٹر کا نام ہے جی، وہ عالم ہے؟ داسا کہتے نہیں، میں اس بندے کو عالم نہیں مانتا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، میں اس بندے کو عالم نہیں مانتا جو اپنے علم کے تقاضے کو پورا، وہ تو جاہل ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، اما خاصہ عالیہ عالمیہ کی سند ہے، تخصص کی سند ہے، اس کے بعد ایم فل پی ایچ ڈی کی سند بھی ہو، اس کے بعد ڈپلومے میں بے شمار حفظ کی سند بھی ہو، قرات کی سند بھی ہو، ساری سندوں کے باوجود اگر اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو داتا صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ عالم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کی ایک مثال دی، اس میں بڑی دلچسپ کتاب ہے، یہ جو سیارہ ڈائجسٹ اور جسوسی ڈائجسٹ پڑھتے ہیں بیوقوف ہیں، انہوں نے داتا صاحب کو پڑھا ہی نہیں۔ اتنی سوادش کتاب ہے، اتنی مزیدار کتاب ہے کہ ایک دفعہ شروع کر لے تو چھوڑنے کو جی نہیں کرتا، اس کو پڑھو تو صحیح۔ انہوں نے کہا ایک بندہ تھا، اس کا باغ تھا، اس نے باغ میں ایک مالی رکھا ہوا تھا، مالک آیا باغ میں، اس سے مالی کی بیوی پسند آ گئی، اس نے کہا پھر مالی کو بھیجا کہ یار یہ پیسے لو اور شہر سے وہ فلانی چیز لے کے آؤ۔ ظاہر ہے شہر کو 10 میل دور ہے، یہ جائے گا آئے گا اتنی دیر میں اس کی بیوی کے ساتھ کو حرکت کر لوں گا۔ وہ چلا گیا، اس نے اس کی بیوی سے کہا آپ دروازے بند کر دو سارے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے تو رونے لگی۔ اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ میں تجھے پیسے دوں گا، جو چاہیے تم دوں گا، یہ باغ تمہارے نام لگا دوں گا، روتی کیوں؟ اس نے کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ ساری کھڑکیاں بند ہو گئی، ایک کھڑکی بند نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا کون سی کھڑکی نہیں بند؟ کہا اللہ والی کھڑکی نہیں بند ہو رہی۔ اس بات پر وہ مالک کے دل کانپنے لگا اور وہ اس کی کیفیت ہو گئی اور وہ توبہ کر کے باہر آ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ دراصل کہتے ہیں دراصل یہ بندہ اللہ کو جانتا ہے، یہ بندہ اللہ کو جانتا ہے۔ اور سید داتا گنج بخش لجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب کا ایک کرامت میں بتاؤں آپ کو، یہ 1000 سال پہلے کی کتاب ہے۔ کتنے سال پہلے کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا نارووال میں بھی حبیب اللہ شاہ صاحب کا مزار ہے نا، وہ شیعہ نہیں تھے لیکن شیعہ نے جا کے جھنڈا گاڑ دیتا۔ یہ شیخ جگانی ہے، یہاں 3 انبیاء کی 2 انبیاء کے قبور ہیں، تو وہاں حضرت تانوخ علیہ السلام ہے اور ایک اور نبی ہے، شیعوں نے وہاں بھی جھنڈا گاڑ دیا، جون سا مزار دیکھتے وہاں جھنڈا لگا دیتے ہیں۔
داتا صاحب نے اپنے مزار پر شیعوں کا جھنڈا لگانے نے دیا 1000 سال پہلے بندوبست کیا. اس کتاب میں دار صاحب کا تصرف ہے. کہتے خبردار ہے میرے دربار پر کسی نے آ کے کالا جھنڈا لگانے کی کوشش کی. اس میں داتا صاحب نے اپنا مذہب بیان فرمایا ہے. اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی. الگ سے ان کا چیپٹر مقرر نہیں کیا, الگ سے ان کے نام کی ہیڈنگ نہیں بنائی. دیکھیں میرے داتا کی یار ان کی بصیرت دیکھیں اور بصارت دیکھیں ان کی. انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت حضرت امام حسن کے باب میں بیان فرمائی. اوپر ٹائٹل امام حسن کا ہے, فضیلت امیر معاویہ کی ہے. ٹائٹل امام حسین کا ہے, فضیلت امیر معاویہ کی بیان فرمائی. اب کون کالا جھنڈا لے کر جائے گا؟ اس نے کہا اے کالے جھنڈے والے کمینے ہو. دانا صاحب نے تو حضرت امیر معاویہ کی شانیں بیان فرمائی ہیں, تم یہاں جھنڈا کی اور کوئی لے کے آ ہی نہیں سکتا کمائی کا لال, کیونکہ میرے داتا اپنی کتاب کے ساتھ زندہ ہے. کیا ہے؟ زندہ ہے. اور پھر حضرت دار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں کشف المحجوب میں, میں تو اسی کا ماہر ہوں اور دوسرا میں داتا صاحب کا ماہر بھی ہوں اس اعتبار سے بھی کہ میں 14 سال لاہور رہنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی. تو ظاہر ہر دور میں بندے کی ترجیحات بدلتی رہتی ہے. جیسے شیخ سعدی نے کہا نا کہ جب میں 18 سال کا جوان تھا تب میں نے کہا زمانہ بدل کے رکھ دوں. کیا کر دوں گا؟ میں زمانہ بدل دوں گا. کہتے ہیں میں 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میں سوچتا ہوں میں اپنا آپ ہی بدل لوں تو کافی, میں اپنا آپ ہی بدل لوں تو کافی ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر علماء کے اور طالب علموں کے بڑے حمایتی. کوئی عالم چلا جائے پریشانی لے کے سرکار پھنس گئے ہیں, داتا صاحب کہتے پھنس گئے ہیں تو پھر نکل گئے ہیں تو آ جائیں گے. ہمارے ایک عزیز ہیں یعنی حضرت ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ شہید پاکستان کے ماموں اول شاہ, انہوں نے ہدایت بخشش کی شرح لکھی ہے. ہدایت بخشش کی شرح مارکیٹ میں دستیاب ہے. لفظی معنی لکھے ہیں. اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے نا وہ اتنی کوئی سوکھی شاعری نہیں ہے. قاری صاحب پڑھتے ہیں, میں تو کہتا ہوں چلو ان کا ذوق ہے, لوگ بھی ذوق لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کے کلام کا, لیکن اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ بھی تو آئے نا, وہ سمجھداروں کے لیے ہے نا. یہ تو دوسرے تیسرے شعر جو ہیں وہ اڑتے اڑتے لوگ پکڑتے ہیں اور ذوق لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اول شاہ صاحب نے اس کی شرح لکھی. میں اول شاہ صاحب کون بندہ ہے؟ ہمارے قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسن نعیمی کے ساڑے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے ماموں ہیں. وہ انڈین